والصلاة والسلام على أشرف الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ومن تبعه إلى يوم الدين اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب. پچھلے سیشن میں ہم لوگ سورۃ البقرہ آیت نمبر 8 پہ آ کے رک گئے تھے. از اٹ رائٹ؟ جی. آیت نمبر 8 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین. اور لوگوں میں سے وہ ہیں جو کہتے ہیں یا کہیں گے آمنا باللہ، آمنا باللہ، ہم نے ایمان لایا اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وما هم بمؤمنین. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ نہیں ہیں مومن، ایمان والے نہیں ہیں. ایمان تو یہی ہے، اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان. کہتے ہیں نہیں، مومن نہیں ہیں یہ. یہاں سے ایک بات تو کم سے کم واضح ہو گئی کہ یہ کہنے والا وہ شخص ہو سکتا ہے جو اس بات کی گواہی دیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. کیوں؟ یہ بات واضح ہو گئی نا. وہی یہ بات کرے گا نا کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، آخرت پہ، وہ یہی یہ بات کرے گا. تو یہ بات واضح ہو گئی کہ اب اللہ تعالیٰ آیت نمبر 8 سے جس کیٹیگری کی بات کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان کے دعوے دار ہیں اور کلمہ شہادت انہوں نے کہی ہوئی ہے. یا ٹھیک ہے؟ از اٹ اوکے؟ مجھے جواب چاہیے بھائی. جی جی بالکل صحیح. میری جواب دیتی جائیں، اس لیے کہ میں کہیں آف رکھتے ہیں تاکہ ڈسٹربنس کوئی نہ ہو، تو اس لیے مائک سب کے آف رہتے ہیں. مطلب جب کوئی بولتا ہے تو آن کرتے ہیں، پھر اس کے بعد بولتے ہیں، تو اس لیے مائک سب کے آف ہے. آپ تو کمپیئرنگ کر رہے ہیں، آپ تو آن رکھے نا بھائی. چلیے میرا آن ہے. ہاں، اگلی آیت. اتنی بات تو کلیئر ہو گئی نا کہ یہ وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو کہہ رہے ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلیئر؟ اب اگلی آیت دیکھیں، آیت نمبر 9. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. آیت نمبر 9. یخادعون لفظ نیا ہے. خدع، خا دال عین، خدع. آسیم آپ کہاں ہیں؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ آپ نظر نہیں آ رہے ہیں. وہ میں نے آپ کی اسکرین کو وہ کر دیا ہے تاکہ سب کو نظر آئے، وہ چینج ہو رہی تھی بار بار. اچھا چلیں. یخادع، آپ ذرا سا ہاں میں ہاں ملاتے جائیں، کوئی تو ہو. یو آئی اسکریچ یور بیک اینڈ یو اسکریچ مائن. ٹھیک. یہ محاورہ یہاں پر فٹ نہیں ہوتا، لیکن بہرحال کسی حد تک. یخادعون اللہ، یہ لفظ نیا ہے، پہلے ترجمہ کرتا ہوں. یہ وہ لوگ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو. والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں. وما یخدعون، اور نہیں یہ دھوکہ دے رہے
الا انفسہم مگر اپنے آپ کو یہ لوگ دھوکہ دے رہے ہیں. وما یشعرون اور اس بات کو وہ محسوس نہیں کر رہے ہیں, اس کا شعور وہ نہیں رکھتے. کلیئر؟ جی. اچھا, اب یخادعون یہ لفظ خا دال عین خدا یخدع اس کے معنی ہوتا ہے ڈسیو, ٹو ڈسیو, دھوکہ دینا. ٹھیک ہے نا. اور یہاں پر خا کے بعد جو خا پر کھڑا زبر ہے, یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر الف ہے. یخادعون یہ لفظ خدع الف لگ گیا. اصل لفظ خا دال عین, اس کے درمیان میں یہاں پر الف لگ گیا ہے. اس الف لگ کر کے اس کا معنی ہو جاتا ہے کہ دھوکہ دینے والے. یہ سب وضاحت ہوگی تھوڑی تھوڑی آگے چل کر کے. اچھا, یہاں پر آخر میں واو نون آ رہا ہے, یخادعو کے بعد واو نون, یخادعون. یہ واو نون جمع کا صیغہ ظاہر کر رہا ہے, یہ جمع کا صیغہ ہے. یہاں پر ایسے لوگ ہیں بہت سارے جو یہ کام کر رہے ہیں. اللہ پر زبر ہے, یخادعون اللہ, اللہ یہاں آبجیکٹ ہے, اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور الذین وہ لوگ جو جی آمنو جنہوں نے ایمان لایا. آمنہ سے آگے چل کر کے یہاں پر الف کے ساتھ ایک اور الف ویسے ہی لگ گیا ہے جیسے ابھی خدا میں خا کے بعد ایک الف لگ گیا, ویسے ہی یہاں پر آمنو وہ لوگ جو ایمان لائے. یہاں پر نوٹ کریں واو الف جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہے پھر جمع کا صیغہ, یہ جمع کی پہچان ہے. وہاں پر واو نون تھا, یہاں پر واو الف ہے. کب واو نون ہوتا ہے, کب واو الف ہوتا ہے, پتہ چلے گا ہمیں. وما یخدعون اور نہیں دھوکہ دے رہے, پھر جمع کا صیغہ ہے, وہ لوگ نہیں دھوکہ دے رہے. الا مگر انفسہم, انفس نفس کی جمع ہے, نفس کی جمع انفس, اپنے نفسوں کو یعنی اپنے آپ کو. وما یشعرون اور انہیں اس بات کا شعور نہیں. یشعرون اصل لفظ ہے شین عین را, اور اس سے یہاں پر یشعرون بھی جمع کے صیغے میں آ رہا ہے, واو نون لگ گیا. کیوں؟ ایک گروپ آف پیپل کی بات کی جا رہی ہے. یہ شین عین را سے بڑے سارے الفاظ بنتے ہیں عربی زبان میں, بڑے سارے الفاظ بنتے ہیں. جیسے یہاں پر شعور بنا ایک, جیسے شعیر کہتے ہیں جو کو, شعیر شین عین را ہے. شعر پوئٹری, شعر یہ بھی شین عین را سے ہے. شاعر ایک تو شاعر ہے عین سے شاعر, پوئٹ. یہاں پر بھی دیکھیں شین کے بعد الف لگ رہا ہے, پہلے حرف کے بعد الف لگ رہا ہے, یعنی پوئٹری کہنے والا وہ کون ہے؟ وہ شاعر ہے. شعر کہنے والا کون ہے؟ شاعر ہے. یہ چیزیں نوٹ کریں, یہ سب باتیں ذہن میں بٹھائیں. بہرحال انہیں اس بات کا شعور نہیں. آیت نمبر 9 ہم لوگوں نے پڑھ لی, آیت نمبر 10 میں آئے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. فی قلوبہم, قلوب قلب کی جمع ہے, اردو میں بھی قلوب بولتے ہیں. فی معنی میں, ہم اس کے آگے لگ گیا ہے, ہم جمع کا صیغہ ہے نا, تھرڈ پرسن کے لیے. فی قلوبہم ان لوگوں کے دلوں میں,
मरदुन मर्ज है, यहाँ पर बहुत सारे मर्ज नहीं कहे जा रहे, एक मर्ज की बात की जा रही है। फी कुलूबिहिम मरदुन, एक मर्ज है, ये नाउन मरदुन एक मर्ज को जाहिर कर रहा है, एक बीमारी को जाहिर कर रहा है। हम लोग मर्ज का लफ्ज उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। इनके दिलों में एक मर्ज है। फज़ादहुमुल्लाहु मरदा, तो ज़्यादा, ये लफ्ज हम लोग उर्दू में इसको बोलते हैं ज्यादा, इसको हम लोग उर्दू में बोलते हैं ज्यादा का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ये लफ्ज का रूट अल्फाबेट है जे ये और दाल, जे ये और दाल। इसमें एक हुर्फ पे इल्लत आ रहा है, इसीलिए ये गड़बड़ करने वाला लफ्ज है। ये अलिफ में बदल गया ज़्यादा, ज़्यादा यजीदु, ज़्यादा यजीदु, उसका ये मुजारा है यजीदु। फज़ादहुमुल्लाह, तो अल्लाह ने ज्यादा कर दिया इन लोगों में। क्या चीज ज्यादा कर दिया? मरदन, बीमारी को, बीमारी को अल्लाह ने इन लोगों के लिए ज्यादा कर दिया। वो जो बीमारी थी वो और ज्यादा हो गई इनके अंदर। यहां पर नोट करें, फज़ादहुमुल्लाहु, फज़ादहुमुल्लाहु, अल्लाह ने ज्यादा किया। अल्लाह के ऊपर दम्मा आ रहा है, ये यहाँ पर फाइल हो गए अल्लाह। पीछे अल्लाह के ऊपर, पिछली आयत में अल्लाह पर फतह था, हा के ऊपर फतह था, जबर था। वहां सब्जेक्ट, अल्लाह सब्जेक्ट नहीं थे, ऑब्जेक्ट थे। यहाँ पर अल्लाह सब्जेक्ट है। फज़ादहुमुल्लाहु, अल्लाह ने ज्यादा कर दिया मरदा, मर्ज को। ये मर्ज जो है अब ऑब्जेक्ट, ये बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और इन लोगों के लिए अजाब है, सजा है, दर्दनाक। अलीम, अलम कहते हैं अरबी में दर्द को, अलम, अलिफ लाम मीम के मानी होता है अलम, अलम के मानी होता है दर्द। अल्लाह ने इनके लिए दर्दनाक अजाब, अजाबुन अलीम, दर्दनाक अजाब है। बिमा कानू यक्सिबून, बी हुर्फ जर, वजह, माँ जो बवजह, कानू यक्ज़िबून, कानू ये लफ्ज काफ वाव नून से निकला है, काफ वाव और नून। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज है, बहुत मिलेगा कुरान के अंदर, काफ वाव नून से निकला हुआ है ना। और काफ वाव नून से इसका माजी है काना, काफ अलिफ नून, काना यकूनु, काना यकूनु, ये बहुत मिलेगा, बहुत है कुरान के अंदर। ये काना इस्तेमाल करते हैं उमूमन था के मानी में, पास्ट टेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, था, समझ आई? तो ये उस माने में इस्तेमाल होता है। बिमा कानू, बवजह थे ये लोग, यक्ज़िबून, झूठ बोलने वाले। यक्ज़िबून हम लोग बोलते हैं कज़िब, कज़्ज़ाब, ये सब लफ्ज़ अभी उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। कज़बा, काफ ज़ाल और बा, कज़बा, कज़बा यक्ज़िबू, कज़बा यक्ज़िबू, कज़बन, बहुत सारे इसके मज़दर हैं, छोड़ दें अभी, मुज़ारे तक अपने आप को महदूद है। कज़बा यक्ज़िबू, तो बवजह इनके कि ये लोग झूठ बोलने वाले हैं। अब यहाँ नोट करें, कुलूब जमा आया, उसके साथ हिम आया। कुलूब के बा के नीचे जेर है, कसरा है, इसलिए कि फी हुर्फ जर है, इसलिए फी कुलूबी आया, कुलूबी। और उसकी वजह से हुम की जगह आ गया हिम, फी कुलूबिहिम मरदुन, ये एक जुमला है, उनके दिलों में मर्ज है, एक जुमला, मुकम्मल जुमला है। फज़ादहुमुल्लाहु मरदा, तो अल्लाह ने ज्यादा कर दिया है इनका मर्ज,
دوسرا جملہ ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان لوگوں کے لیے ہے دردناک عذاب. تیسرا جملہ ہے بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، بوجہ یہ کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہوتے تھے. یہ لوگ جھوٹ بولتے ہوتے تھے. کانو کا ترجمہ جھوٹ بولتے ہوتے تھے. جھوٹ بولتے تھے. کانو میں نوٹ کریں، کانا میں واو الف لگ گیا، جمع کا صیغہ بن گیا ہے. یہ چیزیں نوٹ کرنے والی، جمع کا صیغہ کیسے بن رہا ہے، واو الف واو نون وغیرہ. کلیئر؟ آیت نمبر 10 سے آگے بڑھوں. جی جی. اگلی آیت وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، کوئی آیت تو میں نے چھوڑی تو نہیں نا؟ نہیں الحمدللہ نہیں چھوڑی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. اور اذا جب، قیلا یہ قاف واو لام سے نکلا ہے. یہ لفظ قاف واو لام سے، قالا یقولو یہ سب پیچھے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. اسی سے یہ لفظ قیلا ہے. یہ قیلا لفظ پیسو ٹینس ہے، پیسو فارم ہے. کہا جاتا ہے، قیلا کہا جاتا ہے. قالا کہا، اس نے کہا. قیلا اب یاد رکھیں، قالا میں اس نے کہا. اس نے کا لفظ میں نے بتایا پچھلی بار، میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ ماضی کے تمام حروف کے ساتھ ایک اس نے لگا ہوا، تھرڈ پرسن لگا ہوا اس کے ساتھ اٹیچ. قالا اس نے کہا. اب اس کون ہے وہ ابھی نہیں پتا. قیلا جب کہتے ہیں تو کہا گیا. کس نے کہا ابھی پتا نہیں. قیلا کہا گیا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب ان لوگوں سے کہا گیا، لام منے زبر ہے، ان لوگوں سے کہا گیا، لا نہیں، تفسدوا فی الارض. تفسدوا کا لفظ فا سین دال ہے، فسادہ. فا سین دال، فسادہ یفسدو، فسادہ یفسدو، فسادہ یفسدو. اسی سے وہی فساد وغیرہ جو ہم کہتے ہیں یہی لفظ ہے. پھر یہاں نوٹ کریں واو اور الف ایڈ ہوا ہے. جب بھی واو اور الف ایڈ ہو آپ فوراً سمجھ لیں کہ یہ پلرل ہے. واو اور الف یہ پلرل کی پہچان ہے. تفسدو جب ان سے کہا جاتا ہے ان لوگوں سے مت تم لوگ فساد کرو، فی الارض زمین میں مت فساد کرو. قالو تو یہ لوگ کہتے ہیں. واو کے اوپر قالو میں دیکھیں واو الف پھر یہاں جمع ہوا ہے. واو الف قالا کے ساتھ پھر واو الف لگا. یہ لوگ کہتے ہیں. واو کے اوپر آپ ایک مد بھی دیکھیں گے. قالو مد بھی ہے نا؟ مد ہے نا جی. یہ مد ہونے کی وجہ کیا ہے؟ مد ہونے کی وجہ یہ ہے جب ایسے الفاظ کے ساتھ جو حروف مدہ ہیں اس کے بعد جب الف آتا ہے، الف تو ہمیشہ مد لگ جائے گا. حروف مدہ کون ہے؟ وہی حروف علت، الف واو یا. الف واو یا کے بعد جب بھی الف آئے گا، جو کوئی بھی لفظ جو الف سے شروع ہو رہا ہوگا تو پچھلے اس پر جو ہے جو حروف مدہ پر مد لگ جائے گا. قالو انما ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، ان اور ما. بے شک جو انما نحنو بھی ہم جانتے ہیں ہم لوگ، مصلحون. مصلحون صاد رام اور ہا، مصلحون ہم اصلاح کرنے والے لوگ ہیں. بے شک ہم لوگ تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم فساد نہیں کر رہے. نوٹ کریں اب یہ چیزیں نوٹ کریں. اب یہاں پر 2 آیات آئیں گی جن سے ان کا پورا کریکٹر سامنے آ جانا چاہیے پڑھنے والے کو. اگر وہ عقل رکھتا ہے تو پورا کریکٹر سامنے آ جائے گا.
جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد مت کرو، فساد ہوتا کیا ہے؟ فساد یہ ہوتا ہے کہ پانی اپنے نارمل رفتار سے بہ رہا ہے، اسٹریم لائن فلو ہے، اس میں جب ٹربولنس آ جائے تو وہ فساد ہے. جب اس میں ٹربولنس آ جائے، یہ سب باتیں سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ کسی کو دقت ہو رہی تو مجھے بتائیں، جلدی بتائیں. نہیں بالکل صحیح، میرے لیے تو صحیح ہے. میں تو طالب علم آدمی ہوں بھائی، میں تو اتنا مولوی ہوتا تو آپ کے لیے ویسے ہی الفاظ استعمال کرتا، تو میں تو نہیں ہوں، میں تو جاہل ہوں. تو فساد کیا ہے؟ ٹربولنس. ایک چیز چل رہی ہے نارمل، اس میں بیچ میں آ کے کوئی گڑبڑ کرتا ہے، کیا ہے؟ فساد ہے. وہ ٹربولنس پیدا کرتا ہے، لوگوں کی سوچ کو خراب کرتا ہے، لوگوں کی فکر کو خراب کرتا ہے. کیا ہے؟ فساد. جب ان سے لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ زمین پر فساد مت کرو، تو یہ لوگ جواب دیتے ہیں کہ بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، ہم فساد نہیں کر رہے ہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں تمہاری بھی اور اپنی، چونکہ ہم اصلاح کرنے والے لوگ ہیں. کیا ظاہر ہو رہا ہے اس آیت نمبر 11 سے؟ تھوڑی دیر بعد پوچھوں گا، آپ لوگ اپنے ذہن میں بنا کے رکھیں. اگلی آیت، الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون. الا، آ کے معنی ہوتا ہے کیا، اللہ کے معنی ہوتا ہے نہیں. تو ترجمہ ہوگا کیا نہیں. لیکن کیا نہیں کا کیا مطلب ہے؟ What does it mean؟ جب کہا جائے یہ عربی میں تو عرب تو سمجھ جاتے ہیں، اردو میں یہ لفظ کیا نہیں سے ہمیں سمجھ میں بات نہیں آتی. اس کا مطلب ہے کہ you should know it, you should understand it. تم آگاہ ہو جاؤ، جان لو. انہم، ان بے شک، ہم وہ لوگ، بے شک وہ لوگ، ہم پھر ہم، ایک بار ہم آ گیا پھر دوبارہ ہم آ رہا ہے، یہ زبان پر زور دینے کے لیے. جیسے ہم کہتے ہیں کبھی ہاں ہاں یہ شخص تو، ارے وہی ہے بھائی، وہی ہے، دو بار وہی ہم نے بول دیا، زور دینے کے لیے. تو جب یہ زور دینا مقصد ہوتا ہے تو یہاں دیکھیں ہم دو بار آیا ہے. انہم بے شک وہ لوگ، ہم وہی لوگ، ٹھیک ہے، المفسدون فسادی ہیں. پھر وہاں جمع کا صیغہ ہے واو نون، المفسدون، الف لام لگا کے آ رہا ہے پورا. they are the people، they are المفسدون. ولیکن، ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں لیکن، عربی میں ہوتا ہے لاکن. اس کا لیکن کا عربی ایکویلنٹ ہے لاکن، یہاں جو لکھا ہوا ہے لاکن. لا کے اوپر نوٹ کریں تشدید ہے، شدہ ہے نہیں میرے پاس زبر ہے، ضمہ. ہاں، میں جس کو لاکن کے بعد ہاں اس کے بعد لا جو آ رہا ہے، اس کے بعد جو لا آ رہا ہے اس پر تشدید ہے. جی ہے. ہاں، وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ نون نہیں پڑھا جائے گا. جب نون کبھی لام سے پہلے آتا ہے تو نہیں پڑھا جاتا ہے، اس لیے کاف کا جو کاف کے نیچے کسرہ ہے وہ جا کے لام سے مل جائے گا. ولاکن، ولاکن لا، ولاکن لا. آئی بات سمجھ میں؟ ہم لوگوں کے قرآن میں نون کے اوپر بھی جزم ڈالا ہوا ملے گا، ہے ڈالا ہوا ہے؟ میرے پاس نہیں ہے. آپ کا قرآن سے آپ میں نہیں ہے، لیکن ہم لوگوں کے یہاں کے قرآن میں کئی بار نون کے اوپر بھی جزم ڈالا ہوتا ہے. ولاکن لا، اور لیکن نہیں. یشعرون، شعور نہیں رکھتے یہ لوگ، شعور نہیں رکھتے. یعنی ان کو اس بات کا احساس نہیں کہ یہ در حقیقت فسادی ہیں، لیکن یہ اپنے آپ کو مصلحین سمجھ رہے ہیں، اصلاح کرنے والا سمجھ رہے ہیں. اس بات سے وہ بے شعور ہیں. آ گئی بات؟ یہ آیت نمبر 12 تھی.
11 12 ہم نے پڑھا ہے, ابھی گھوم کے آتا ہوں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا, جب ان لوگوں سے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. اور جب کہا گیا لہم ان لوگوں سے, آمنو ایمان لاؤ, واو والی پھر جمع کا صیغہ ہے, ایمان لاؤ تم لوگ, کما کما در حقیقت دو لفظ کاف اور ماں ملا ہوا ہے. کاف کا زبر کے اوپر تو ہوتا ہے, ایک معنی ہوتا ہے تم, ضمیر ایک معنی ہوتا ہے, ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. لیکن یہ تب ہوتا ہے جبکہ یہ کسی ناؤن یا فعل کے ساتھ مل جائے. جب یہ کسی کاف کا لفظ کسی ایسے لفظ کے ساتھ مل رہا ہے, اس کے معنی ہوتا ہے جیسے, کما جیسے, کاف کے معنی جیسے, جیسے جو, کما جیسے جو, کما آمن الناس جیسے کہ جو ایمان لائے, آمنا, دیکھیں کما کے اوپر میم کے الف کے پر پھر مد ہے, اس لیے کہ آمنا آ رہا ہے آگے, حمزہ آ رہا ہے حروف مدہ, اس لیے پھر مد لگ گیا. کما آمن الناس جیسے کہ ایمان لائے لوگ, الناس لوگ, عام لوگ. قالو کہا ان لوگوں نے, واو الف پھر آ رہا ہے خالہ کے ساتھ جمع کا صیغہ, کہا ان لوگوں نے, واو کے اوپر پھر مد ہے اس لیے کہ آگے الف آ رہا ہے. قالو انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں, کما جیسے کہ آمن السفہاء جیسے کہ سفہاء, سین فے ہے, سین فے ہے, صفحہ سین فے ہے, اس کے معنی ہوتا ہے, کہتے ہیں عقل سے خالی لوگ, بیوقوف لوگ. صفحہ یصفہ, صفحہ یصفہ, صفحہ یصفہ, صفحہ یصفہ, صفحن, یہ عقل سے خالی بیوقوف لوگوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, جس کے لیے ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ یار یہ ہاں چھوڑ دو یار. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم ویسے ایمان لائیں جیسے کہ ان بیوقوفوں نے ایمان لایا. اللہ پھر وہی لفظ آیا, جان لو, بی اویئر, کیا نہیں ترجمہ. انہم پھر لام کے اوپر دیکھیں مدہ ہے اس لیے کہ آگے پھر الف ہے. انہم بے شک وہ لوگ, ہم السفہاء وہی لوگ ہیں جو عقل سے خالی ہیں, ولکن لا یعلمون لیکن اس بات کا انہیں علم نہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں. یہ آیات اللہ رب العزت نازل فرما رہے ہیں. ایسے لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کا دعوے دار ہے, اس کی بات کی جا رہی ہے. یہاں پر دو باتیں گنائی گئی آیت نمبر 11 میں, اور یہ آیت نمبر 11 اور 12 اور اب 13 ہی ہم نے پڑھی. میں واپس آؤں گا آپ اس کی طرف. یہ نوٹ کریں یہ کیا کیسے کیریکٹر کو ظاہر کر رہا ہے, یہ آپ بتائیں گے. آیت نمبر 14, وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا, اور جب پہلے پورا پڑھ دیتا ہوں. اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا الى شیاطینہم قالوا ان معکم انما نحن مستہزئون. اور جب, واذا اور جب, لقو لام قاف اور یہ سے یہ لفظ نکلا ہے, لام قاف یہ لے, اس کا معنی ہوتا ہے ملاقات. یہ کئی معنوں میں ہوتے ہیں, کئی معنی ہیں اس کے, آئیں گے آگے چل کر.
کسی چیز کا سے ملاقات کرنا، کسی چیز کو ڈال دینا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، کئی معنی میں آئے گا. عرب آپ نے دیکھا ہوگا، جو لوگ عرب سے عربیوں سے تعلق ہوگا وہ جب عرب جا رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں الی اللقاء. کبھی سنی یہ بات؟ ہاں جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں اچھا یار پھر ملاقات ہوگی، اس کے لیے وہ لفظ استعمال کرنا الی اللقاء، اگلی ملاقات تک کے لیے، الی اللقاء. تو اذا لقوا پھر جمع کا صیغہ ہے واو الف، اذا لقوا جب یہ لوگ ملتے ہیں، الذین آمنوا ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں، قالو پھر مد ہے، آمنا ان سے کہتے ہیں یہ لوگ ہم نے ایمان لایا ہے، آمنا ہم نے ایمان لایا ہے. وَإِذَا اور جب خلو، ہم لوگ خلو کا لفظ ہم لوگ اردو میں ایک لفظ بولتے ہیں خالی، خالی اسی طرح کا لفظ ہے یہ خلو. یہ لفظ خا لام واو سے نکلا ہے، خا لام واو سے. خلا یخلو، خلا یخلو، خلا یخلو واو ہے آخر میں، خلا یخلو. اب تو نہیں، آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا، پہلے جو جہاں مردان خانہ اور زنان خانہ الگ الگ ہوتا تھا، وہاں ایک خاص حصہ گھر کا خلوت کہلاتا تھا. آپ لوگ تو بچے ہیں، آپ کے ہارون بھائی جانتے ہوں گے، ہندوستان میں جب گھروں میں جہاں زنان خانہ الگ ہوتا، مردان خانہ الگ ہوتا، تو وہاں ایک خاص حصے کو خلوت کہتے تھے. وہ ایک الگ حصہ ہوتا تھا جہاں لوگ اکیلے ہوتے تھے. جیسے باتھ روم میں لوگ آج کہہ سکتے ہیں کہ وہ خلوت ہے، باتھ روم کو خلوت کہا جا سکتا ہے، اکیلے ہونا. اذا خلو الی شیاطینہم اور جب یہ لوگ اکیلے ہوتے ہیں کس کے پاس؟ الی طرف شیاطینہم اپنے شیطانوں کے، اپنے شیطانوں کے، ہے نا، اپنے، غور کر، شیاطینہم اپنے شیطانوں کے. قالو کہتے ہیں یہ لوگ، انا بے شک ہم لوگ، معاکم تمہارے ساتھ ہیں، انما بے شک ہم، انما بے شک نحنو ہم لوگ، مستہزئون، مستہزئون یہ لفظ اصل لفظ ہے ہا اور زے اور ہا زا اور الف، ہا زا اور الف اصل لفظ ہے. اسی سے لفظ یہ اس میں میم جڑ گیا، سین جڑ گیا، تا جڑ گیا. ہا زا الف، ہا زا اور الف یہاں پر موجود ہے، اور آگے واو نون جمع کا صیغہ. حمزہ جو ہے وہ الف ہی ہے، یاد رکھیں، حمزہ الف ہی ہوتا ہے عربی میں، بتا چکا ہوں شروع میں. انما نحن مستہزئون، استہزاء کرنا آج اردو میں ہم استعمال کرتے، کسی کا مذاق اڑانا، استہزاء کرنا. ہم تو مذاق اڑانے والے لوگ ہیں، مخول کرنے والے لوگ ہیں، تفریق کرنے والے لوگ ہیں. آیت نمبر 14 یہ ایک اور صفت ان کی بتائی گئی. اولئک الذین، میں دونوں آیت کی طرف لوٹوں گا ابھی، دماغ کو چلاتے رہیے، کیپ دس مشین آن تھنکنگ، آنکھیں بند نہیں کیجیے، نیند آپ لوگوں کو آ رہی ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. اولئک پڑھ چکے ہیں ہم لوگ، اولئک وہ لوگ، اولئک وہ لوگ، الذین وہ جو، اشتروا واو الف پھر آ رہا ہے، جمع کا صیغہ ظاہر کر رہا ہے. یہ لفظ اشترا ہے، الف شین تے رے اور اس کے بعد یا کے اوپر کھڑا زبر، اشترا. آیت نمبر 15 بیچ میں رہ گئی ہے، مس کر گئے؟ جی نہیں، میں
میرا خیال ہے 14. ہاں سوری, جزاک اللہ خیر. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. اللہ یستہزئ, ان لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. یستہزئ بہم, ان لوگوں کا. وَيَمُدُّهُمْ, مدہ وہی لفظ ہے, اور ان کو ڈھیل دے رہے ہیں. یمدہم, انہیں ڈھیل دے رہے ہیں. فی طغیانہم, فی میں طغیان سرکشی. طغیان کا لفظ ہم لوگ اردو میں ہی بولتے ہیں. سمندر طغیان پر ہے, سمندر سرکش ہو رہا ہے, سمندر کی لہریں بہت دور دور تک جا رہی ہیں. طغیان, فی طغیانہم, ان کی سرکشی میں. یعمہون, عین میم ہے, این میم ہے, این میم ہے. امہا, امہا کہتے ہیں کہ عقل سے خالی ہونا, سوچ سمجھ سے خالی ہونا, عقل سے خالی ہونا. سفہا اور امہا میں فرق ہے. سفہا بے وقوف, جس کی سوچ سمجھ کی صلاحیت ہی نہیں. امہا وہ ہے جس کی سوچ سمجھ کی صلاحیت ہونے کے باوجود عقل کا اندھا ہو گیا. امیہا یا مہو, امہن, امیہا یا مہو, امہن. طغیانہم کو ریپیٹ کریں گے پلیز؟ ہاں, طغیانہم, طغیان, طغیان آگے ہم. طغیان کے نون کے نیچے زیر کیوں آیا ہے؟ فی کی وجہ سے. فی کی وجہ سے نون کے نیچے زیر آ گیا ہے. فی طغیان, یہ فی چکے ہے حرف جر ہے, اس کی وجہ سے نون کے نیچے زیر آ گیا ہے. ورنہ ہوتا فی طغیان کافی تھا, نون کے بعد کافی تھا. لیکن ہم کے ساتھ ملانا ہے, تو اس لیے نون کے نیچے زیر ڈال کر کے فی کی وجہ سے, اور آگے ہم کو ہم کر دیا گیا. فی طغیانہم, اب اپنی سرکشی میں, جس سرکشی میں یہ مبتلا ہیں, اس میں انہیں اللہ تعالیٰ نے اندھا کر دیا ہے. اور یمدہم بھی ایک آیت ریپیٹ کر دیں گے؟ کون سا یمدہم؟ آیت 15 کو ریپیٹ کر دوں؟ جی جی, اس میں یمدہم کا لفظ آیا ہے, وہ ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں. یمدہم, مد کھینچنا, اس کے معنی یمدو, یہ میم دال ہے یہ لفظ, اسی سے مدد کا لفظ بھی نکلتا ہے. میم دال, اسی سے مدد کا بھی لفظ نکلتا ہے. اسی سے مد بھی کہتے ہیں, مد جو ہم اوپر حرف کے اوپر ڈال دیتے ہیں, مد, کسی چیز کو کھینچ دینا. تو یہاں پر معنی یمدہم, وہ کھینچ دیتا ہے. کون؟ اللہ. اللہ چونکہ شروع میں ہی آ رہا, اللہ فاعل ہے. اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں کھینچ رہے ہیں. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دے رہے ہیں. فی طغیانہم, ان کی سرکشیوں میں. یامہون, اندھا بنے ہوئے, عقل سے اندھے بنے ہوئے. یعنی ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ ڈھیل مجھے اللہ کی طرف سے مل رہی ہے. یہ جو ہم حرکتیں جو کہہ رہے ہیں, یہ سب باتیں, یہ سرکشی کی باتیں ہیں, ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی. اوکے, جزاک اللہ خیر. ایک اور آیت پڑھوں گا, اس کے بعد واپس لوٹوں گا ان 2 آیات کی طرف جس کی طرف میں نے کہا کہ اپنا اپر چیمبر کو حرکت میں رکھیں, سوچتے رہیں اس کے بارے میں. اولئک الذین اشتروا ضلالۃ, وہ لوگ ہیں, الذین, وہ جو, اشتروا, پھر وہی اشترا کا لفظ آیا. اشترا کا لفظ پیچھے آ چکا, آیا نہیں آیا, پیچھے نہیں آیا, سوری, یہاں پر آ رہا ہے. یہ لفظ شین, را اور یا ہے.
اس کا جو اصل لفظ ہے شین را یا. اشترا اور واو والد جمع کا صیغہ ہے تو لفظ ہوا اشترا. اشترا کے معنی ہوتا ہے خریدنا. عربی میں یہ لفظ بہت کامن ہے, بہت عرب, جو لوگ عرب میں رہے ہوئے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں. بے اور اشترا یہ دو لفظ استعمال کرتے ہیں بہت کامنلی. اشترا ان لوگوں نے خریدا. کیا؟ الدلالہ. الدلالہ, دلالہ کیا ہے بتائیں بتائیں جلدی بتائیں. دلالہ ذلت کیا ہے؟ ماروں گا. ذلت زال سے ہوتا ہے بھائی. گمراہی. جزاک اللہ خیر. مجھے پتہ ہے یہ عورتیں ماشاءاللہ وہ کہیں ہیں. یہ لفظ ابھی ضالین سورۃ الفاتحہ میں پڑھا. میں نے بتایا ضاد لام لام اس کا روٹ ورڈ ہے. ضاد لام لام اس کا مطلب ہوتا ہے در حقیقت بھٹکنا, گمراہی کے. اس لیے کہتے ہیں کہ جو شخص بھٹک گیا ہے وہ اصل راہ سے ہٹ گیا ہے, اس لیے اس کو گمراہی کا معنی اردو میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کوئی شخص اگر یہاں سے جا رہا ہے کہیں بھی تو اگر وہ بھٹک گیا ہے تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے راستہ چھوڑ دیا ہے, وہ جانے والا راستہ کسی اور راستے پہ پہنچ گیا ہے. آ رہی ہے بات سمجھ؟ اسی لیے گمراہی کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ہم لوگ گمراہی کا معنی سمجھتے ہیں کہ غلط راستہ. یقیناً غلط راستہ ہی ہوتا ہے لیکن اس کے معنی ہوتا ہے بھٹکنا. ان لوگوں نے خریدا ہے گمراہی. الدلالہ دیکھیے لام کے اوپر الف لام پھر لگا کے آ رہا ہے. ال لگا دیا گیا خاص, جیسے پیچھے ایک دو پڑھ چکے, خاص کے لیے لگا دیا گیا. الدلالہ بالہدا, با حرف جر ہے اور یہاں پر بھی الہدا ہے, ہدایت. ان لوگوں نے بھٹکنا پسند کیا ہے ہدایت کے بجائے, رہنمائی کے بجائے. الہدا خاص رہنمائی ہے, اس کے بجائے انہوں نے بھٹکنے کو پسند کیا ہے, انہوں نے گمراہی کو پسند کیا ہے. فما تو نہیں, ماں کے معنی جو بھی ہوتا ہے ماں کے معنی نہیں بھی ہوتا ہے, جملے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا معنی ہوگا. فما ربحت, را با اور ہا, را با اور ہا یہ لفظ نوٹ کریں. ربح کہتے ہیں عربی میں, ربح 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 نفع کو, کاروبار میں جو نفع ہوا وہ ربح کہلاتا ہے. اور ربا کہتے ہیں سود کو, ربا سود ہے اور ربح نفع ہے, کمائی. ربا ناجائز ہے, حرام ہے. ربح ربح حلال ہے, نفع. فما ربحت تو نہیں نفع پہنچایا. تجارتہم ان کی یہ تجارت انہوں نے کیا کیا, خریدا کیا, گمراہی, بھٹکنا. کیا دے کے؟ ہدایت دے کے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس تجارت نے ان کو نفع نہیں پہنچایا. وما کانوا مہتدین, اور نہیں, کانو کا لفظ دیکھیں وہی کانا ہے, کاف واو نون پیچھے جو پڑھ چکے ہیں اسی سے یہ پھر جمع کا صیغہ بنا, واو الف لگا ہے. وما کانوا مہتدین, مہتدین کہاں سے نکلا؟ وہی ہی دال اور یہ کا لفظ ہے. یہ ہدایت پانے والے لوگ نہیں ہیں, نہ یہ لوگ ہدایت پانے والے لوگ نہ تھے, یہ لوگ راہ راست پر آنے والے لوگ نہ تھے. کانو کی وجہ سے تھے کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں. کلیئر؟ از اٹ اوکے؟ میرا خیال ہے کہ وقت تو زیادہ نہیں ہوا ہے, اس لیے ابھی چند منٹ ہے. میں نے کہا تھا ان دو آیات کی طرف میں واپس لوٹوں گا. مجھے آپ لوگوں میں سے کون ہے جو بتائے گا کہ ان دو آیات, آیت نمبر 11 آیت نمبر 12 اسی سے 11 سے منسلک ہے. آیت نمبر 12 میں اللہ رب العزت ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں
آیت نمبر 11 میں اللہ رب العزت ان کی ایک خصوصیت بیان کر رہے ہیں، جو یہ لوگ کہتے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ معاملہ یہ نہیں، معاملہ یہ ہے۔ پھر آیت نمبر 13 میں پھر ان کی ایک خصوصیت بیان ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 14 میں ایک اور خصوصیت بیان کی گئی ان لوگوں کی، میں اس کو شارٹ میں کہہ دیتا ہوں۔ آیت نمبر 11 میں کہا گیا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد مت کرو زمین پر، لفظ یہاں میں ہے، فی کا ترجمہ پر بھی کیا جا سکتا ہے، زمین میں فساد مت کرو، تو کہتے ہیں جی ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، ہم تو درست کرنا، معاملے کو درست کرنے والے لوگ ہیں، ہم فسادی تھوڑی ہیں۔ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جان لو یہی لوگ فسادی ہیں، لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں، یہ جو بات کر رہے ہیں بے شعوری میں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہو گئی بات؟ آر یو ود می؟ جی جی جی، میں پوچھوں گا آپ سے، اب ادھر ادھر نہ دیکھیں، بی اٹینٹو ٹو می۔ اگلی آیت میں، آیت نمبر 13 میں کہہ رہے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ ویسے ہی جیسے دوسرے لوگوں نے لایا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ ہاں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جان لو، آگاہ ہو جاؤ، یہی لوگ بیوقوف ہیں، لیکن اس کا علم ان کو نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھ رہے ہیں، در حقیقت یہی لوگ ہیں جو بیوقوف ہیں، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 13، آیت نمبر 14 میں کہا جا رہا ہے کہ جب یہ لوگ ملتے ہیں جا کر کے ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، ہاں، اور جب یہ لوگ اکیلے میں جاتے ہیں، اکیلے میں اپنے شیاطین کے پاس، شیاطین سے کیا مطلب ہے؟ جو انہیں گمراہ کرنے والے لوگ ہیں، جن کی دوستی یاری میں یہ گمراہ ہوئے ہیں، غلط راستے پر پڑے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ جب یہ جاتے ہیں اپنے شیاطین کے پاس تو ان سے جا کے کہتے ہیں بھائی ہم تو ذرا مذاق کر رہے ہیں، ذرا میں ان کے پاس جاتا ہوں، ذرا یہ بس تفریح ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرما رہے ہیں اگلی آیت میں، آیت نمبر 15 میں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تفریح کر رہے ہیں، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں اور انہیں ڈھیل دے رہے ہیں ان کی سرکشی میں، اور یہ عقل کے اندھے بنے ہوئے ہیں۔ کیسا کیریکٹر ظاہر ہو رہا ہے؟ کون سا کیریکٹر ہے؟ پہلی بات تو یہ ظاہر ہو گئی کہ یہ آیات ان لوگوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ہیں۔ ان آیات کو پہچاننا ضروری ہے، اس لیے کہ ہم بچیں ان سے، ان آیات کو، اس کیریکٹر کو پہچاننا ضروری ہے۔ ہم میں سے بہت لوگ اس کیریکٹر کے حامی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو سمجھ عطا فرمائے، بہت لوگ ہیں۔ ذرا سائیکو انالیسس کریں نا اس کی، کیسا سائیکولوجی کیا ہے ان کی، ایسے لوگوں کی۔ دھوکہ دینے والی بات، دھوکہ دینا، منافقت والی بات۔ یہ کہنا تو بڑا آسان ہے، آپ جناب اسکرین پر سے ہی غائب ہو گئے ہیں، بھاگ لیے آپ، حمام میں چلے گئے، کہاں؟ جواب نہیں ہو تو بھاگ لینا ہی، جواب نہیں ہو تو بھاگ لینا ہی بہتر ہے۔ اب مجھ سے سن لیں، وقت نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو میں زیادہ یہ کروں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے کنکلوڈ کر کے بتا دیا، قرآن میں اکثر شروع میں ہی اللہ تعالیٰ کنکلوژن پہ دے دیتے ہیں، یہاں پر بھی ایسا ہی ہے، کنکلوڈ کر کے بتا دیا کہ نہیں، یہ ایمان والے نہیں۔ اچھا، اس کے بعد آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، ہے نا، یہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ دھوکہ انسان کبھی جان بوجھ کے بھی دیتا ہے اور کبھی انجانے میں بھی دیتا ہے، دونوں ہی حالت میں دھوکہ ہوتا ہے۔ یہ دھوکہ دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، یہ دھوکہ نہیں دے رہے ہیں مگر یہ اپنے آپ کو۔ کون ہے جو اپنے آپ کو دھوکہ دے گا؟ ہاں، یہ کہیں عقل کی خرابی ہے، کہیں بیچ میں، نوٹ کریں اس بات کو، کہیں عقل کی خرابی ہے،
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں، نہ یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور نہ یہ ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنی جانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے دلوں میں ایک بیماری ہے، ایک بیماری ہے، بہت ساری بیماری نہیں کر رہے ہیں، مرض، ایک بیماری ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بیماری کو بڑھا دے رہے ہیں۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہے بوجہ ان کے جھوٹ بولنے کے۔ جھوٹ بولنا کیا ہے؟ اندر کچھ اور ہے، منہ سے کچھ اور کہا جا رہا ہے۔ آ رہی یہ بات سمجھ میں؟ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں لیجئے گا کہ کوئی، اکثر لوگوں نے کیا یہ ہے کہ کوئی شخص آ کر کے، ہندو آ کے کہہ دے جی ہم مسلمان ہو گئے، جبکہ وہ مسلمان نہیں ہوا ہے، وہ آ کے کلمہ پڑھ دیں۔ یہ بات درست نہیں ہے، یہ آیت ان لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ وہ تو جان رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، وہ جان رہے ہیں کہ ہم دھوکہ دینے آئے ہیں، وہ اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، وہ تو جان بوجھ کر کے آئے ہیں دھوکہ دینے اپنی کسی مشن پہ مسلمانوں کے درمیان۔ یہاں معاملہ ہے ان لوگوں کا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کہہ چکے ہیں، ان کا معاملہ ہے، بوجہ ان کے جھوٹ کے، جو جھوٹ بول رہے ہیں، اندر کچھ ہے باہر کچھ ہے۔ اچھا، اب اس کی کیفیت اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں اگلی آیت میں، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پر فساد مت کرو، تو یہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں۔ جس کو یہ فساد کہا جا رہا ہے اس کو یہ اصلاح سمجھ رہے ہیں۔ آ رہی یہ بات؟ جس کو فساد کہا جا رہا ہے اس کو یہ اصلاح سمجھ رہے ہیں، یہ اصلاح ہے۔ جیسے آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں اس طرح کی باتیں، آپ بھی سنتے ہوں گے، بھائی کچھ اللہ کا کام ہے تو کچھ دنیا کا بھی تو کام کرنا چاہیے، کچھ دنیا والوں کو بھی راضی کرنا چاہیے۔ وہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں دنیا والوں کو راضی کرنا یہ ایک اصلاح کا کام ہے۔ ہاں، کچھ ادھر بھی تو کچھ ادھر بھی۔ کل کو خدا نہ خواستہ اگر آ جائیں گے مارنے تو پھر کیا ہوگا؟ تو بچاؤ کی ایک صورت تو رکھو۔ اسی بات کو کہا جاتا ہے، انگریزی کا محاورہ ہے ڈونٹ پٹ آل دا ایگز ان ون باسکٹ۔ سارے انڈوں کو ایک باسکٹ میں مت رکھو، باسکٹ ٹوٹ گرے گا تو سب ٹوٹ جائیں گے، دو باسکٹ میں رکھو، ہے نا؟ یہ وہ ہے کیریکٹر۔ آ رہی یہ بات سمجھ میں؟ یہ وہ کیریکٹر ہے، اور اپنی سمجھ میں یہ اصلاح کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ساری انڈے ایک باسکٹ میں مت رکھو، دوسرے باسکٹ میں بھی رکھو، ہے نا؟ ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں، اصلاح کرنے والے لوگ نہیں ہیں، انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ لا یشعرون، لفظ غور کریں، شعور نہیں ہے، یہ بے شعوری ہے، یہ حرکت ان کی بے شعوری کا نتیجہ ہے، شعور نہیں ہے انہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کیا ایمان لاؤ، جیسے کہ دوسرے لوگ ایمان لائیں، تو کیا کہتے ہیں؟ ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائے ہیں۔ یعنی ایمان والے جنہوں نے ایک ہی بات ٹوکری میں انڈا ڈال دیا ہے سارا، ان کی نظر میں وہ بیوقوف ہیں۔ آ رہی یہ بات سمجھ میں؟ ان کی نظر میں یہ بیوقوف لوگ ہیں، انہیں چاہیے تھا کہ دو ٹوکری میں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں نہیں، جان لو کہ یہی لوگ ہیں جو بیوقوف ہیں، لیکن اس بات کا علم نہیں رکھتے۔ Please pay your attention. This is very important. These ayahs are very important. ہم سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ہیں۔ خدا نہ خواستہ یہ جو خاص بیماری کا ذکر کیا جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اندر ہو اور ہم اس کی اصلاح کرنے سے نہ کر سکیں۔ اصلاح کرنے کی ضرورت ہے نا۔ ولیکن لا یعلمون، یہ آیت نمبر 13 تھی۔ پھر جب یہ جا کر کے ملتے ہیں ایمان والوں سے تو وہاں دعویٰ کرتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، ہے نا؟ اور جب جا کر کے اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو وہاں کہتے ہیں یار ہم تو ذرا تفریح کر رہے ہیں، فکر نہ کرو ہم تو تمہارے ساتھ ہی ہیں۔ دو باسکٹ میں انڈا رکھنے والی بات دیکھ لیں، پھر واضح ہو گئی۔ ایک باسکٹ ان کا ایمان والے لوگ ہیں، دوسرا باسکٹ یہ ان کے شیاطین ہیں، ادھر بھی خوش ادھر بھی خوش۔
ایمان والوں کے درمیان ایمان والا کہا کہ اپنے ان کو خوش کر دیا، ان کے پاس گئے تو ان کو یہ کہہ کے خوش کر دیا کہ ہمارا جانا آنا تو ان کے پاس بس ایسی مذاق کے لیے، ہاں ہم تو ہیں تمہارے ساتھ ہی. آ رہی یہ بات سمجھ میں؟ اس کیریکٹر کو پہچانیے، ضرور پہچانیے، گہرائی سے پہچانیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا ہے گمراہی کو، بھٹکنے کو، ہدایت چھوڑ کر کے. ہدایت تو یہ تھی جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، جس پر لوگ جن کو یہ بیوقوف سمجھ رہے ہیں وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں. تو ان کو یہ تجارت فائدہ نہیں پہنچانے والی، اور نہ یہ لوگ ہدایت پانے والے ہیں. یہ ایسے ہی اسی حال میں مریں گے، یہی کچھ لے کے دنیا سے جائیں گے. اب کچھ کیریکٹر بتا ہوا. اپنے آپ کو بڑی شے سمجھنا، اپنے فیصلے کو مقدم کرنا. آ رہی بات سمجھ میں؟ اپنے فیصلے کو جو ہم نے سوچا ہے اس کو مقدم کرنا، اس کو اپنے آگے رکھنا. ایمان والے ان کو بیوقوف نظر آ رہے ہیں، ہے نا؟ وہ لگ رہا ہے کہ یہ لوگ فساد یہ لوگ کر رہے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں. ہاں، اپنے آپ کو مقدم کرنا، اپنی کوئی حیثیت، اپنی حیثیت کو کچھ جاننا. اور پھر یہ جو ہے ایک طرف ایمان والوں کو بھی خوش کر رہے ہیں، دوسری طرف اپنے شیطانوں کو بھی خوش کر رہے ہیں. ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، دو طرفی چل رہے ہیں، یہ بھی خوش وہ بھی خوش. زیادہ عقل والے لوگ ایسا ہی کرتے ہیں. ایک محاورہ ہے اردو میں، ایک محاورہ وہی یاد آ گیا میرے. کہتے ہیں جو عقل مند ہوتا ہے، اس میں لفظ بہاری لفظ ہے، مجھے ایکسپلین کرنا پڑے گا ان لوگوں کے لیے جو بہاری نہیں ہے. جو بہاری ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ جو عقل مند ہوتا ہے وہ 3 بار متھتا ہے. متھنا لفظ کہتے ہیں کہ 3 بار وہ گینجتا ہے. گینجنا لفظ اتفاق سے بہاری لفظ ہے. اس کے پیر میں کچھ لگ گیا، ٹھیک ہے، اس نے اپنی انگلی بڑھائی اور پیر میں جو لگا تھا اس کو اپنی انگلی پہ لگایا. ایک بار پیر میں لگا، ایک بار اپنی انگلی پہ لگایا، پھر اس کو ناک پہ رکھ کے ایسے سونگا، ناک پہ لگایا، ہے نا؟ اوہ یہ تو گندگی ہے. وہ زیادہ عقل مند عام آدمی کیا کرے گا؟ کچھ پیر میں لگا ہے، دھو دو یار، ختم ہو گئی بات، قصہ مختصر ہے. نہیں، وہ اس کو انویسٹیگیٹ کر رہا ہے. پیر کیا لگا، انگلی میں لگایا، انگلی کا لگا، ناک میں لگایا، 3 بار متھا اس نے. متھنا اسی کو کہتے ہیں اردو میں، بہاری زبان میں. تو جو لوگ عقل مند ہوتے ہیں زیادہ وہ یہ حرکت ہوتی ہے. یہ بڑے عقل مند لوگ ہیں، اپنے آپ کو بڑی شے سمجھنے والے لوگ ہیں، اپنے آپ کو ہر لحاظ سے حفاظت میں رکھنے والے لوگ ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آیت نمبر 2 سے لے کے 5 سورۃ البقرہ، وہاں جو ڈیفینیشن ہے اس ڈیفینیشن کو یہ پورا نہیں کرنے والے لوگ ہیں. وہ ذہن میں رکھیں ہمیشہ، وہ واحد راستہ ہے کامیابی کا، آیت نمبر 2 سے لے کے 5. That is the only and only way. کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. That is the only and only and only and only way to succeed. جن جن چیزوں پر وہاں ایمان لانے کی بات کی جاتی کہاں ہے ان کے اندر؟ پہلی چیز غیب پر ایمان لاؤ، تو کہاں ہے غیب؟ ہم نے کہا قرآن ہے. کہاں ہے غیب؟ قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے. ہاں، ہو سکتا ہے نماز پڑھ رہے ہوں، ہو سکتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے دیا اس میں سے کچھ خرچ بھی کر رہے ہوں، کیا پتا کیا سوچ کے خرچ کر رہے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے، بہت سارے لوگ اپنی بڑائی کے لیے، ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ غیب پر ان کا ایمان نہیں. پھر کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے اس کو مانو، تسلیم کرو. کہاں کر رہے ہیں یہ؟ ہاں، اور آخرت پر یقین رکھو، کہاں کر رہے ہیں یہ؟ تو پھر ایمان والے یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کو تو معلوم ہے کہ ان کے اندر کیا ہے، اسی لیے اللہ نے شروع میں کہہ دیا یہ ایمان والے نہیں ہیں.
اس لیے ہوشیار اور خبردار ہونے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کا بہت وقت لے لیا ہے, مجھے اجازت دیجیے. اور ہمارے کمپیئر کی آنکھیں بھی بند ہو رہی ہیں, رات کا 10 بج رہا ہے. جلدی سونے کی عادت اچھی عادت ہے ماشاء اللہ. تو اجازت ہے. جزاک اللہ خیر. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ الی یوم الدین. کوئی سوال آپ لوگوں کی طرف سے اگر ہے تو اگلی نشست میں یہ سوال کیجیے گا, اگر ہے, اس لیے کہ اب تو خیر کافی دیر ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.